جنت میں سب سے آخر میں جائے گا. اور ایک حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا میں اس شخص کا نام بھی جانتا ہوں جو سب سے آخر جنت میں جائے گا. جہنم کے رگڑے سہ سہ کے جو جنت میں جائے گا آخر میں سب سے جگہ تھوڑی اس کے پاس ہو. کتنی ہوگی؟ اس دنیا سے 10 گنا زیادہ ہو. یہ سب سے آخر میں جانے والے کی پراپرٹی ہوگی جنت میں. جو پہلے جائیں گے ان کی شان کیا ہوگی؟ داتا علی حجویری کے مربوں کا عالم کیا ہوگا اور ان کی عظمتوں کے عالم کیا ہوگا. یہ سب سے آخر میں جو جائیں گے یہ ان کی جائیداد ہے. اس دنیا سے 10 گنا. آج دنیا مر ایک پلاٹ کے لیے کتنے قتل ہو جاتے ہیں، لیکن دیکھیے یہ سودا کر لو جنت کا سودا، یہ کر لو کتنا بہتر سودا ہے. یہ سب سے آخر میں جانے والے شخص کی قیمت ہے. وعن ابی موسیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للمؤمن فی الجنۃ لخیمہ. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جنت میں مومن کے لیے ایک خیمہ ہوگا. خیمہ کس چیز کا؟ من لؤلؤۃ واحدۃ مجوفۃ. ایک ہی موتی کا ہوگا، ایک سچے موتی کا ہوگا جو موتی اندر سے خالی ہوگا. اس خالی جگہ میں اس کا محل بنا ہوا ہوگا. اب وہ موتی بہت بڑا ہوگا، ہماری مسجد جتنا تو ہوگا ہی کم از کم. نہیں، سنو حضور کیا کہتے ہیں. ارضھا وفی روایت طولھا 60 میلا. فرمایا اس کی چڑھائی اور اس کی لمبائی جو ہے وہ 60 میل ہوگی. اتنا بڑا. آج آدھے ماشے کا سچا موتی ہزاروں میں ملتا ہے. آدھے ماشے کا سچا موتی لینے جائیں جو ہے وہ پنساری سے تو آپ کو 15 سے 20 ہزار قیمت کم از کم بتائے گا آدھے ماشے کے موتی کی. اور وہ موتی 60 میل لمبا اور 60 میل چوڑا اور 60 میل اونچا. اتنا جتنا یہاں سے لاہور ہے اس سے بھی زیادہ. لاہور میں 45 جو ہے وہ 50 میل ہے، کلومیٹر زیادہ ہے، میل اتنا. اتنا بڑا موتی ہوگا جس کے اندر جنتی کے محل ہوں گے. فی کل زاویۃ منہا اہل. اس کے ہر گوشے میں اس کے اہل خانہ ہوں گے. چونکہ اس کو حوریں بھی ملیں گی، اس کی جو دنیا کے اوپر بیویاں ہیں وہ بھی وہاں اس کو ملیں گی. اس کے علاوہ بھی اس کو بہت کچھ خدام ہوں گے، رضوان ہوں گے، اور جنت کے جو ہے وہ بہت ساری اس کے خدمت گزار ہوں گے جو مختلف اس موتی کے اندر بنے ہوئے چھوٹے نہیں کہہ سکتا میں، وہ 60 میل کے جو ہے وہ یعنی موتی کے اندر بنے ہوئے محلات میں رہ رہے ہوں گے. تو حضور نے فرمایا فی کل زاویۃ منہا اہل ما یرون الآخرین. اچھا ہوگا تو موتی سچا اور ہوگا شیشے کی طرح کا، لیکن اس کے اندر مختلف حصے بنے ہوئے ہیں. ایک حصے والے بندے دوسرے کو نہیں دیکھ سکیں گے. یعنی اس طرح کا نظام اللہ تعالیٰ بنائے گا تاکہ پردہ بھی رہے. یطوف علیہم المومن. اور مومن اس میں جہاں جی چاہے گا آنے واحد میں چلا جائے گا. اس موتی کے اندر ہی گھومتا رہے گا، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. وَجَنَّتَانِ مِنْ فِضَّةٍ آنِيَتُهُمَا اور وَمَا فِيهَا. اور دو جنتیں اس کو ایسی ملیں گی، یعنی یہاں جنت سے مراد باغ ہیں. ہر مومن کو یہ جو ملے گا 2 باغ ایسے ملیں گے جس کے برتن بھی، جس کی نہریں بھی، جس کے درخت بھی، جس کی درختوں کی شاخیں بھی چاندی کی ہوں گی. باغ چاندی کا ہوگا. وَجَنَّتَان اور 2 باغ ایسے ہوں گے من ذہب آنیتہما وما فیہا. جس کے درخت، جس کے نہروں کے کنارے، جس کے اندر لگے ہوئے بیڈ، جس کے اندر لگی ہوئی کرسیاں، جس کے پڑے ہوئے برتن، وہ سارے کے سارے سونے کے ہوں گے. آج امیر لوگ کرتے ہیں نا کہ اپنے کمرے کے اندر ایک طرح کا سیٹ رکھا، وہ سارا ڈیزائن ایک طرح کا ہوتا ہے. کرسیاں بھی اسی ڈیزائن کی اور پلنگ بھی اسی ڈیزائن کا، صوفے بھی اسی ڈیزائن کے. دوسرے کمرے کے اندر ڈیزائن بدل جاتا ہے. تو یہ تو ایک کمرے کے لیے تمام کر لیتے ہیں، لیکن وہ کھلا باغ ہوگا. اور باغ کتنا بڑا ہوگا؟ ایک درخت کے سائے میں بھاگنا چاہو گھوڑے پہ تو 100 سال لگے اور وہ سایہ پھر بھی ختم نہ ہو. اتنا بڑا باغ. اس کے اندر جہاں کوئی جھولے لگے ہوں گے، وہاں کو جو ہے وہ کرسیاں بچھی ہوں گی، وہاں برتن پڑے ہوں گے، وہاں جو کچھ بھی ہوگا پورے باغ میں سارا کا سارا چاندی کا ہوگا.
اور دوسرے باغ کے اندر سارے کا سارا سونے کا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ وما بین القوم وبین ان ينظروا الى ربهم الا رداء الکبریاء علی وجہہ فی جنت عدن، اور بندے اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کے درمیان اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی کا پردہ ہوگا، یہی ہوگا، ورنہ بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کو دیکھ سکے گا، لیکن اس کی بڑائی کی وجہ سے وہ ہر وقت نظر نہیں اٹھا سکے گا کہ اس کو دیکھ سکے، باقی معاملے اس کے سامنے ہوں گے، لیکن اللہ کی کبریائی اور اس کی بڑائی کا پردہ ہوگا، ویسے پردہ کوئی نہیں ہوگا اور وہ نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھ سکے گا، لیکن خاص وقت میں اللہ تعالیٰ کو سے دیدار بھی ہوگا۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ اپنے دستے کرم سے ان کو جام طہور پلائے گا، خود پلائے گا، میرے بندے تو میرے لیے دنیا پہ بڑی محنت کی، آ جا پھر تیری ساری تھکن اترتی ہے کہ نہیں اترتی، جام طہور دستے کرم سے پیے جائیں۔ اللہ اکبر۔ وعن عبادہ بن الصامت، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا، فی الجنت 100 درجہ، جنت میں 100 درجے ہیں، کتنے درجے ہیں؟ 100 درجے، ما بین کل درجتین کما بین السماء والارض، یہاں بھی 2 3 4 منزلیں بنا لیتے ہیں، 10 10 20 20 50 پر 100 تک بنا لیتے ہیں، لیکن جس پلازے کی، جس محل کی منزلیں زیادہ ہوتی ہیں وہ چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، پہلی چھت جو 14 فٹ پہ ڈال لی، دوسری 15 جو ہے 10 پہ ڈال لی، پھر 8 فٹ، لیکن جنت کے جو 100 درجے ہوں گے، ایک درجے میں دوسرے میں کتنا فاصلہ ہوگا؟ جس طرح زمین سے آسمان کا فاصلہ ہے، ایسے 100 درجے ہوں گے، یہ کس کو ملیں گے؟ جو بندہ مومن کو ملیں گے۔ اللہ اکبر۔ والفردوس اعلیٰ درجہ منہا، حضور فرمایا جو سب سے اونچے والا درجہ ہوگا وہ فردوس ہوگا، جنت الفردوس۔ تفجر انہار الجنت الاربع، جنت کی 4 نہریں اس فردوس سے نکل رہی ہوں گی، جنت کی 4 نہریں ہیں، نہر کوثر، نہر سلسبیل، نہر معین اور نہر تسنیم، تسنیم، کوثر، سلسبیل اور ماء معین، یہ 4 نہریں ہیں، یہ جنت کے اندر بہہ رہی ہوں گی، اور پوری جنت کے اندر دودھ کی، شہد کی، شراب خالص کی اور پانی کی، یہ جو ہے وہ 4 نہریں ہیں جو جنتیوں کے باغوں سے گزر کر کے جا رہی ہوں گی، اور ان کے کنارے سونے اور چاندی کے ہوں گے، اور ان کی زمین جو ہے وہ کستوری کی ہوگی، اور مشک و عنبر جیسی خوشبو آ رہی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو بیان جو بنایا، حضور نے اس کی کچھ خبر دی، پھر حضور نے ارشاد فرمایا وَمِن فَوْقِهَا يَكُونُ الْعَرْشِ، پھر فردوس کے آگے اللہ کا عرش ہے، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، فرمایا جب اللہ سے جنت کی دعا مانگو تو جنت الفردوس کی دعا مانگو، اس لیے کہ اس کے اوپر عرش ہے اور وہاں دیکھ کے تم رب کے نظارے کرتے رہو، اس لیے جب بھی اللہ سے دعا مانگو تو کس کی دعا مانگو؟ جنت الفردوس کی۔ یہ چھوڑو اس نعت خان کو جو کہتا ہے ہوئے تو کیڑی جنت دا کرنا تذکرہ، اسی جنت کا جس جنت کے لیے حضور نے ترغیب دلائی کہ جب اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔ اس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے، امام بخاری نے بھی روایت کیا، امام مسلم نے بھی روایت کیا۔ وعن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الجنت لسوقا یاتونها کل جمعۃ فتہب ریح الشمال فتحسو فی وجوہہم وثیابہم فیزدادون حسنا وجمالا فیرجعون الی اہلہم وقد ازدادوا حسنا وجمالا فیقول لهم اہلوہم واللہ لقد ازدتم بعدنا حسنا وجمالا فیقولون وانتم واللہ لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، رواہ مسلم۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک بازار ہوگا، جنت میں ایک بازار ہوگا جس میں جنتی جایا کریں گے، ہر جمعے کے دن وہاں حاضری ہوگی اس بازار میں، ہر جنتی کو اس بازار میں جمعے کے دن ضرور جانا ہوگا۔ ویسے جب کوئی شخص بھی جنت میں جائے گا
چاہے بوڑھا ہے چاہے بچہ ہے، جنت میں جوان ہو کے جائے گا، 33 سال کی عمر میں جوان ہوگا، جوردن مردن، نہ داڑھی ہوگی نہ مونچھیں ہوں گی، صرف انبیاء علیہ السلام کی تکریم کے لیے داڑیاں ہوں گی، باقی جو ہے وہ داڑیاں نہیں ہوں گی، اور 33 سالہ جوان کی طرح ہر شخص جنت میں داخل ہوگا۔ یہاں رنگ کالا ہے یا سانولا، جنت میں رنگ جو ہے وہ خوبصورت ہوں گے، جمال، یہاں ناک چپٹی ہے یا جو ہے وہ اٹھی ہوئی، وہاں خوبصورت حسن دیا جائے گا، یہاں قد چھوٹا یا بڑا، وہاں 60 گز کا قد ہوگا حضرت آدم علیہ السلام کے قد کے مطابق۔ تو یہ جنت کے اندر جو ہے ہر شخص کو حسن و جمال میں تو فراوانی دی جائے گی۔ تو اس کے باوجود ایک بازار ہوگا جس میں لوگ یاتونہا کل جمعۃ، ہر جمعے جائیں گے، فتحب ریح الشمال، تو اس میں شمال والی ہوا چلے گی، شمال کی جانب سے ہوا چلے گی، یا جس طرح کہ شمال کی طرف سے آج کل آباد کی تو وہ تیز ہوتی ہے، تیز ہوا چلے گی، فتحص فی وجوہہم وثیابہم، وہ ان کے منہ پر پڑے گی، بھر جائے گی، اور ان کے کپڑوں میں جو ہے وہ داخل ہو جائے گی۔ تو پھر کیا ہوگا؟ فَيَزْدَادُونَ حُسْنًا وَجَمَالًا، اس ہوا سے ان کے حسن و جمال میں اضافہ ہو جائے گا۔ فَيَرْجِعُونَ إِلَىٰ أَهْلِهِمْ، جب وہ واپس اپنے گھر والوں کے پاس پلٹیں گے، وَقَدْ ازْدَادُوا حُسْنًا وَجَمَالًا، تو ان کا حسن و جمال بڑا ہوا ہوگا، فَيَقُولُ لَهُمْ أَهْلُوهُمْ، تو وہ ان کے جو اہل خانہ ہیں وہ ان کو کہیں گے، وَاللَّهِ لَقَدْ أَزْدَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالًا، یہ کیا ہوا تمہیں؟ تمہارا تو حسن ہی بڑا ہوا ہے، تمہارا تو جمال ہی بہت سارا ہو گیا ہوا ہے۔ فَيَقُولُونَ، تو وہ کہیں گے، وَأَنْتُمْ وَاللَّهِ لَقَدْ أَزْدَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالًا، تو وہ اپنی بیویوں کو، اپنی حوروں کو کہیں گے کہ تمہارا بھی تو حسن بڑا ہوا ہے، ان کا حسن وہاں جا کے بڑھ جائے گا، ان کا یہی بیٹھے بیٹھے بڑھ جائے گا، اور یہ ہر جمعے بڑھتا رہے گا۔ تو بتائیے کہ پھر وہ کیا عالم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا حسین منظر جنت کا بنایا ہے، اور اس میں جو لوگ ہوں گے ان کو کیسا ظاہری جمال اور باطنی کمال عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا، اول زمرۃ يدخلون الجنہ علی صورۃ القمر لیلۃ البدر، سب سے پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا ان کے چہرے جو ہیں وہ 14ویں رات کے چمکتے ہوئے چاند کی طرح ہوں گے۔ یہ جو داخل ہوں گے، بعد میں ہر ہفتے ہر جمعے کو بڑھتا رہے گا، لیکن سب سے پہلے جب داخل ہوں گے تو چہرے چاند کی طرح ہوں گے۔ ثم الذین یلونہم کاشد کوکب دری فی السماء، تو فرمایا اداعتن، دوسرا گروہ جو ہوگا آسمان کے اوپر جو سب سے روشن ستارے ہوتے ہیں ان سے بھی زیادہ چمکدار ہوں گے۔ قلوبہم علی قلب رجل واحد لا اختلاف فی بینہم ولا تباغض، تو جب لوگ داخل ہوں گے یہ گروہ تو جنتیوں کے دل ایک شخص کے دل کی طرح ہوں گے، یعنی کسی دل کے اندر کوئی اختلاف کسی کے لیے، اور نہ ایک کے لیے دوسرے کے لیے بغض ہوگا، نہ بغض ہوگا، نہ اختلاف ہوگا، نہ حسد ہوگا، نہ کینہ ہوگا، نہ لڑائی ہوگی، نہ جنگ ہوگی، نہ جدل ہوگی، امن، سکون، طمانینت، ایک دوسرے کی عزت کرنے والے۔ لِكُلِّ امْرٍ مِّنْهُمْ زَوْجَتَانِ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ، ہر شخص کو کم از کم 2 حوریں دی جائیں گی۔ یوریا مخ سوکہن من وراء العظم واللحم من الحسن، ان عورتوں کے حسن کا عالم یہ ہوگا کہ ان کی پنڈلیوں کے گوشت کے نیچے ہڈیاں، اور ہڈیوں کے اندر جو میخ ہوتی ہے وہ بھی جنتی کو نظر آئے گی، یعنی ان کا جمال ایسا ہوگا کہ وہ بھی نظر آئے گی۔ یہ ہے ان کے حسن کی کہانی جو اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ اور یسبحون اللہ بکرۃ وعشیا، اور صبح و شام اللہ کی تسبیح بولیں گے۔ لا یسکمون، کبھی بیمار نہیں ہوں گے، ولا یبولون، انہیں پیشاب نہیں آئے گا، ولا یتغوطون، پخانہ بھی نہیں آئے گا، ولا یتفلون، تھوک بھی نہیں آئے گا، ولا یمتخطون، اور ناک کا پانی بھی نہیں آئے گا۔ آنیتہم الذہب والفضہ، برتن سونے اور چاندی کے ہوں گے، وابشاتہم الذہب، اور کنگیاں سونے کی ہوں گی، ووقود مجامرہم العلوہ، اور ان کی بھٹیوں کے اندر جو آگ تاپنے کے لیے ہوگی لوبان کا جو ہے وہ ایندھن ڈالا جائے گا، ورشھہم المسک، اور جب انہیں پسینہ آئے گا تو پسینہ جو ہے وہ کستوری کی طرح کا ہوگا۔
अला खल्क़ रजुलिन वाहिदिन अला सूरत अबीहिम आदम सित्तूना ज़िरान फिस समा। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के कद के मुताबिक हर शख्स का कद जो है वो 60 जो है वो ज़िरा होगा, 60 गज होगा। वान जाबिरिन काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत जाबिर से रिवायत है कि हुजूर ने इरशाद फरमाया, अन्ना अहलल जन्नते याकुलूना फीहा, जन्नती जन्नत से खाएंगे, व यशरबूना और पिएंगे, वला यतफुलूना और थूकेंगे नहीं, वला यबूलूना उन्हें पेशाब नहीं आएगा, वला यतगव्वतूना और ना ही उन्हें पखाना आएगा, वला यम तखितूना और ना ही उन्हें जो है वो नाक का पानी आएगा। कालू फमा बालत ताम, तो सहाबा ने अर्ज़ की हुजूर पर खाना जाएगा किधर? काला जुशाउन व रशुन का रशिल मिस्क, फरमाया एक खुशबूदार जो है वो डकार आएगा और पसीना आएगा जिस तरह के कस्तूरी होती है। युल्हमून तस्बीह व तहमीद, उनके अंदर तस्बीह अल्लाह की हमद इल्हाम की जाएगी। कमा तुल्हमून नफ्स, जिस तरह के तुम्हें सांसें आती हैं, तुम ना भी चाहो सांस आ जा रही है, तो इस तरह उन्हें जो है उन्हें अल्लाह की तस्बीह की सांस आएगी। सांस अंदर जाएगी तो अल्लाह की तस्बीह बोलेंगे, सांस बाहर आएगी तो अल्हम्दुलिल्लाह बोलेंगे। वला यफनी शबाब, और आगे इरशाद फरमाया कि हजरत अबू हुरैरा से दूसरी रिवायत है, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर ने इरशाद फरमाया, मन यदखुल जन्नह, जो जन्नत में दाखिल होगा, यनाम वो इनाम पाएगा, वला यबास और वो इनाम जाया नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, वला यबला सियाबहु और कपड़े पुराने नहीं होंगे, वला यफनी शबाबहु और जवानी जायल नहीं होगी, रहेंगे भी सदा जवान। वान अबी सईद व अबी हुरैरा, हजरत अबू सईद खुदरी और हजरत अबू हुरैरा दोनों रिवायत करते हैं, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, काला युनादी मुनादिन, कि जन्नत में एक नदा देने वाला आवाज देगा, अन्ना लकुम अन तसिहु, कि अब तुम्हें सेहत मिल गई, फला तस्किमु अबदन, अब तुम कभी भी बीमार नहीं होगे, व अन्ना लकुम अन तहयु फला तमूतु अबदन, अब तुम्हें जो है वो जिंदगी मिल गई, अब तुम कभी दोबारा मरोगे नहीं, व अन्ना लकुम अन तशिब्बु वला फला तहरमु, अब तुम जवान ही रहोगे, कभी बूढ़े नहीं होगे अबदन, व अन्ना लकुम अन तनअमु फला तबाअसु, तो अब तुम नेमतें पाओगे तो कभी भी अबदन, कभी भी वो नेमतें तुमसे जायल नहीं होंगी। इसको भी मुस्लिम ने रिवायत किया। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इन्ना अहलल जन्नति यतराऊना अहलल गुरफ़ मिन फ़ौक़िहिम कमा ततराऊनल कौकब अद-दुर्री अल-गाबिर फिल उफ़क़ मिनल मशरिक़ वल मग़रिब, जो नीचे दर्जे वाले जन्नती होंगे वो ऊपर वालों को यूं देखेंगे जिस तरह सितारे नजर आते हैं, वो कहेंगे वो देखो फलां जा रहा है, वो देखो फलां जा रहा है। जो कम आमाल वाले होंगे वो तो नीचे वाले दर्जे होंगे ना, तो जिस तरह आज खुश होते हैं किसी अच्छे आदमी को देख के, उलमा को, सालिहीन को, नेकों को, तो फिर वहां भी कहेंगे वो देखो दाता साहब जा रहे हैं, वो देखो गौस पाक की सवारी जा रही है, वो देखो फलां जा रहा है। इस तरह रुफ़मा देखेंगे, ऊपर से देखेंगे जिस तरह कि तुम सितारों को देखते हो दूर से, शर्क और गरब से, लतफाजुल मा बैनहुम, तुम्हारे दरमियान जो उनका फर्क है उसकी वजह से। कालू या रसूल अल्लाह तिलका मनाज़िलुल अंबिया ला यबलिगुहा गैरुहुम, क्या हुई ये नबियों की मंजिलें होंगी जहां कोई और नहीं होगा? काला बला, फरमाया क्यों नहीं, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, मुझे कसम उस रब की जिसके कब्जे में मेरी जान है, रिजालुन आमनु बिल्लाहि व सद्दकुल मुरसलीन, कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने जो है वो नबियों की तस्दीक की और अल्लाह पर ईमान लाए, तो वो लोग भी नबियों के साथ जो है वो उन बाला खानों में होंगे। अच्छा फिर कितनी मौज होगी कि जब अंबिया की भी ज़ियारत होगी। अल्लाह अकबर। वअन अबी हुरैरा था, अब हज़रत अबू हुरैरा से एक रिवायत सुनिए, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदखुलुल जन्नह अक़वामुन अफ़इदतुहुम मिस्लु अफ़इदतित तैर, फरमाया जन्नत में एक ऐसी कौम दाखिल होगी कि जिनके दिल परिंदों के दिलों की तरह होंगे। परिंदों के दिल नाजुक होते हैं, नरम होते हैं, किसी को दुख नहीं देते, किस्मत का दाना चुन लेते हैं और वो भी हल्की सी आहट पे उड़ जाते हैं, और वो बस अपनी किस्मत का चुन लेते हैं, कल के लिए जमा नहीं करते। उन्होंने जो है उन्हें नहीं पता होता कि हमने कल कहां से खाना है, बन तवक्कल पंछी उड़ दे ते खर्च न पल्ले जेरा हो। तो जो मुतवक्किलीन हैं
جو پرندوں کی طرح بے ضرر ہیں، کسی کو دکھ نہیں دیتے، نازک دل والے ہیں، کسی کو پریشان نہیں کرتے، انسانوں کی تذلیل نہیں کرتے، فرمایا ایک گروہ جنت میں ایسا جائے گا جن کے دل پرندوں کے دلوں کی طرح ہوں گے۔ اپنے آپ کو بے ضرر بناؤ، تمہاری وجہ سے کسی انسان کو تکلیف نہ پہنچے، کہ محلے والے بھی تنگ، گلی والے بھی تنگ، شہر والے بھی تنگ، بستی والے بھی تنگ، رشتہ دار بھی تنگ، یہ بندہ عجیب ہے۔ نہ اپنے کو آپ کو اچھا بناؤ، دل کو نرم بنانے کی کوشش کرو، گداز کرو دل، کسی کو تکلیف نہ دو، تمہیں کوئی دے دے تو برداشت کر لو، لیکن تمہارے دم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو جو شخص پرندوں کے دلوں والے ہوں گے جنت میں وہ لوگ داخل ہوں گے۔ اس کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ اب اس پر ایک اور خوبصورت روایت، اور آپ ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ جنت کا تذکرہ سنا، لیکن یہ تذکرہ، یہ جب دولت ملے گی تو جنتی بھی خوش ہو جائیں گے۔ وہ کیا؟ عن ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، توجہ ہے نا، ذرا غور سے یہ حدیث سننا۔ حضرت ابو سعید روایت کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے حضور نے فرمایا، ان اللہ تعالیٰ یقول لأہل الجنہ، اللہ تعالیٰ جل شانہ جنت والوں سے کہے گا، یا اہل الجنہ، اے اہل جنت، فیقولون لبیک ربنا وسعدیک والخیر کلہ فی یدیک، وہ کہیں گے اے اللہ لبیک، ہم حاضر ہیں، ساری سعادتیں تیرے ہی ہاتھ میں ہیں، میرے مالک کیا بات ہے، فرمائے، فیقول حل رضیتم، اللہ فرمائے گا جنتی اب راضی ہو گئے ہو، اب راضی ہو، حل رضیتم، راضی ہو گئے ہو، تو فیقولون، وہ کہیں گے وما لنا لا نرضى یا رب، اللہ اب بھی راضی نہیں ہونا تھا، اب بھی راضی نہیں ہونا، یہ تو تصور بھی نہیں تھا جو مل گیا، یہ تو خیال بھی نہیں تھا جو مل گیا، یہ تو کبھی تصور میں بھی نہیں آیا تھا، اب بھی راضی نہیں ہونا، یا رب وقد آتیتنا لم تؤت احدا من خلقک، ہم کو تو نے وہ دیا کہ مخلوق میں سے جو کسی کو نہ دیا، فیقول، اللہ تعالیٰ فرمائے گا الا اوتیکم افضل من ذالک، اس سے بھی بہتر افضل شے نہ دے دو تمہیں، اس سے بھی افضل اور بہتر شے نہ دے دو تمہیں، فیقولون، وہ کہیں گے یا رب وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ، اس شے سے بہتر بھی کوئی شے بہتر ہو سکتی ہے، اس چیز سے، اس جنت سے بہتر بھی کوئی کچھ ہو سکتا ہے، فیقول، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا، اس سے بہتر یہ ہے کہ میرے بندو میں تمہارے پہ راضی ہو گیا، اب کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا، میں تمہارے پہ راضی ہو گیا، اب کبھی بھی ناراض، یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی جنتیوں کو خوشی ملے گی۔ اللہ فرمائے گا اس سے بھی راضی ہو گئے یا اللہ ہو گئے، کہا اس سے بھی بڑی خوشی دے دوں، یا اللہ اس سے بڑی خوشی کیا ہو سکتی ہے، کہا میں تم پہ راضی ہو گیا، اب تم پر کبھی بھی ناراض نہیں ہوگا، اس لیے کہ نہ تم سے کوئی غلطی ہوگی اور نہ میں ناراض اب تم سے روٹھوں گا نہیں، ہمیشہ تم سے خوش ہی رہوں گا۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت ابو ہریرہ نے ایک اور روایت نقل کی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان ادنى مقعد احدكم من الجنہ، کہ جنت میں جو سب سے کم درجے کا جو جنتی بھی ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو کہے گا، یقول، اس کو کہا جائے گا کہ تمنا، کوئی تمنا کر، فیتمنا ویتمنا، وہ تمنا کرے گا، فیقول لہو حل تمنیت، اللہ فرمائے گا ہاں کوئی آرزو کر لی، فیقول نعم، کہے گا ہاں، فیقول لہو، اللہ تعالیٰ سے فرمائے گا فإن لک ما تمنیت، اللہ فرمائے گا جو تو نے تمنا کی تجھے وہ بھی دیا، ومثلہ ماہو، اور اس کے علاوہ اتنا اور بھی تجھے عطا کیا، جو تمنا تو نے نہیں کی وہ بھی تجھے دیا، اور جو کی ہے تجھے وہ بھی عطا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں اپنے خاص کرم سے، خاص فضل سے جنت کا حقدار بنائے۔ اگلے پیر کو جہنم کا تذکرہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت کے شوق میں اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جنت کا شوق اللہ کی رضا کا شوق ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ نے ایک دن ہاتھ میں کوزہ پکڑا ہوا تھا اور ایک ہاتھ میں آگ پکڑی ہوئی تھی،
کسی نے پوچھا کدھر کے ارادے ہیں؟ کہا کہ کوئی جنت کے لیے عبادت کرتا ہے، کوئی جہنم کے ڈر سے عبادت کرتا ہے۔ تو میں چاہتی ہوں کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، تو میں آگ لگا کے جنت کو جلانے کا ارادہ رکھتی ہوں اور پانی ڈال کر کے جہنم کو بجھا دینا چاہتی ہوں کہ جو بھی کوئی عبادت کرے محض اللہ کے لیے کرے۔ یہ ایک بڑی خوبصورت مثال ہے رضا الہی پر، اور بزرگوں سے ایسی مثالیں کئی ملتی ہیں، لیکن جن پیروں کے ہم مرید ہیں حضرت شیخ مجدد الفسانی، چونکہ آپ کا مزاج بالکل قرآن و حدیث کے مطابق ہے، تو حضرت شیخ مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ حضرت رابعہ بصریہ کا یہ جملہ سکریہ ہے، یعنی حالت شکر میں انہوں نے یہ بات کہی ہے، ایک کیفیت پیدا ہوئی اس میں بات کہہ دی۔ فرمایا ایسا نہیں ہے۔ حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ جنت اللہ کی رضا کا مظہر ہے اور دوزخ اللہ کی ناراضگی کا مظہر ہے، یعنی جس پہ اللہ راضی ہے اس کو جنت میں بھیجے گا اور جس پہ ناراض ہے اس کو جہنم میں ڈالے گا۔ تو جنت مانگنا اللہ کی رضا مانگنا ہے اور جہنم سے پناہ مانگنا اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جنت کی طلب میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ حضور فرماتے ہیں جب اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو، اور اگر جنت مانگنی نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن میں تحریص کیوں دلائی ہے جنت کی؟ اور حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو مجھے بتاؤ کہ صحابہ کیا باغوں کے لالچی تھے یا حور و قصور کے لالچی تھے؟ ایسا نہیں ہے، یہ رضا الہی کا شوق دلانے کے لیے کہ اللہ بندوں کی ناز برداری کرے گا۔ پھر غافل بندوں کو کہا جا رہا ہے اور تم کس دنیا پہ مر رہے ہو، آج دیکھو وہ اللہ نے جو نقشہ بنایا ہے تمہارے تصور میں نہیں آ سکتا جو اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ تو جنت اللہ کی رضا کا مظہر ہے اور جہنم اللہ کی ناراضگی کا مظہر ہے۔ علماء نے کہا کہ جنت تین طرح سے ملے گی، کسبی، وہبی اور عطائی۔ کسبی یہ ہے کہ محنت کر کے کچھ لوگ اعمال صالح کریں گے جنت دے جائے گی، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی کچھ لوگ شفاعت کریں گے جنتی اور وہ جنت میں چلے جائیں گے، یہ وہبی جنتی ہوں گے۔ تیسرے جو ہیں عطائی جنتی، وہ کون سے ہوں گے؟ وہ جنت بہت بڑی ہے، ساری مخلوق کو اللہ الاٹمنٹ کر دے گا، جنت پھر بھی خالی ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ فوری طور پہ کچھ مخلوق پیدا کرے گا تاکہ جنت کے باقی حصوں کے اندر بھی رونق ہو۔ وہ جن لوگوں کو جنت دی ہوگی جو دنیا پہ آئے نہیں ہیں، عمل کیے نہیں ہیں، نہ نیک نہ بد، تو وہ پیدا کر کے فوراً عطا کر دی جائیں گے، وہ ان کو جنت عطائی ہوگی۔ تو جنت وہبی ہوگی، کسبی ہوگی اور عطائی ہوگی، اور جہنم جو ہے وہ کسبی ہی ہوگی، وہ عطائی اور وہبی نہیں ہوگی۔ کسی کی سفارش ہے کسی کو جنت میں نہیں، جہنم میں نہیں بھیجا جائے گا، نہ ہی جہنم کو بھرنے کے لیے جو ہے کچھ لوگوں کو جو ہے وہ پیدا کیا جائے گا، جو برے عمل کریں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ جنت والے جنت میں موج کریں گے اور جہنم والے جہنم کی سخت سزائیں کاٹیں گے۔ اللہ تعالیٰ جنت نصیب فرمائے اور جہنم کی سختیوں سے ہم سب کو نجات دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بائیں پستان سے 2 انگل نیچے تھوڑا سا پہلو کی جانب گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جس پر سفید رنگ میں لفظ اللہ لکھا ہوا ہے، اور یہ خیال کرے میرا دل دھڑک نہیں رہا، سونے رب کا نام پکار رہا ہے۔ سانس اندر جائے تو اللہ، باہر آئے تو ہو۔ آنکھیں زبان ہونٹ بند، تصور و خیال سے دل کی دھڑکن کو اللہ اللہ کہتے پکارتے محسوس کریں۔